الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جناب صدر محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم۔ آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے اولاد کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے، ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے، باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ سامعین حضرات، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ والدین کے اولاد کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں۔ والدین پر اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کو نیک اور صالح بنانے کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اور اس کا مکلف بنایا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت کرے، اس لیے کہ بچہ وہ راہ اختیار کرتا ہے جس راہ پر اس کے والدین چلاتے ہیں۔ اولاد وہی کام کرتی ہے جو ان کے والدین کرتے ہیں، اولاد وہی عقیدہ اپناتی ہے جس عقیدے پر والدین کو چلتے ہوئے پاتی ہے۔ اگر والدین نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں اپنے فرائض کو ادا نہیں کیا، اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ ہوگا۔ جس طرح اولاد سے والدین کی نافرمانی کرنے پر مواخذہ ہوگا، ٹھیک اسی طرح والدین سے سوال کیا جائے گا کہ تجھ کو دنیا کے اندر اولاد جیسی بہت بڑی نعمت دی تو تو نے اس کی صحیح تعلیم و تربیت کیوں نہیں کی؟ والدین کا اپنے بچوں پر کتنا زبردست اثر پڑتا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث نبی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 قسم کے عمل باقی رہ جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی صدقہ خیرات کی ایسی عام شخص جس سے لوگ طویل عرصے تک فائدہ اٹھاتے رہے۔ نمبر 2 ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ نمبر 3 ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ یہ تو ابتدائی ذمہ داری تھی، اس کے بعد جب اولاد خود باشعور ہو جائے تو دوسری ذمہ داری والدین پہ یہ عائد ہوتی ہے کہ خود نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ انہیں بھی نماز کا پابند بنائیں تاکہ وہ شروع ہی سے اللہ کا نیک اور صالح بندہ بن جائے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ یا امیر المؤمنین، میرا لڑکا میری اطاعت فرما برداری نہیں کرتا، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، میں اس وقت بوڑھا ہو چکا ہوں اور کچھ کام نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا کہ کیسا نالائق لڑکا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوایا تاکہ اس کو سزا دے۔ لڑکا آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ناراضگی کے انداز میں اس سے نافرمانی کی وجہ پوچھی تو لڑکے نے عرض کیا کہ یا المؤمنین، میری بھی کچھ باتیں سنیے۔ لڑکے نے کہا یہ میرا باپ ہے، اس کے حقوق بہت زیادہ ہے، لیکن ذرا پوچھئے کہ انہوں نے میرا کتنا حق ادا کیا ہے، میری اصلاح تربیت میں اپنا فرض ادا کیا ہے کہ نہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں کا نام اچھا رکھنے کا حکم دیا، لیکن میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا۔ جعل گندگی کے کیڑے کو کہا جاتا ہے۔ میرے باپ نے میری تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی، مجھ کو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق سے آگاہ نہیں کیا، والدین اور دوسرے لوگوں کے حقوق سے باخبر نہیں کیا، میرے ساتھ کبھی محبت سے پیش نہیں آئے، پھر میں جس چیز کو جانتا ہی نہیں اس کو کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ میں نہیں جانتا کہ والدین کے کیا حقوق مجھ پر واجب ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تمہارے لڑکے
لڑکے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اصل مجرم تم ہی ہو، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ذرا غور کیجیے، وہ ماں باپ جس کو اپنی اولاد کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، نہ ان کی تعلیم کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ تہذیب کی فکر ہے اور نہ اخلاق کی فکر ہے۔ لڑکے عام طور پر نماز چھوڑتے ہیں لیکن والدین انہیں ڈانٹتے پھٹکارتے نہیں۔ بچے مدرسے جاتے ہیں کہ نہیں اس کا بھی کچھ خیال نہیں کرتے، اگر پڑھنے جاتے بھی ہیں تو والدین کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کچھ وقت نکال کر ان کی تعلیم کا جائزہ لیں۔ ارشاد ربانی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے حکم کیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار والدین کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کی پہلی تربیت گاہ ہیں۔ بچہ سب سے زیادہ اپنے والدین سے متاثر ہوتا ہے، ان کے کردار کو اختیار کرتا ہے، لہذا اس وقت میں یہ ضروری تھا کہ جب بچے کا ذہن بالکل سادہ اور خالی ہو تو اس میں اللہ کی وحدانیت کا نقش ابھارا جائے تاکہ وہ شروع ہی سے اللہ کا نیک اور صالح بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تربیت اولاد کے سلسلے میں والدین کو تسائل غفلت سے محفوظ فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔